ایران نے آج ڈیل نہ کی تو اسے تباہ کر کے پتھر کے دور میں لے جاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ تہران حکومت کو حتمی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ امریکی صدر نے کہا منگل تک ایسا معاہدہ ہو جو مجھے قابل قبول ہو۔ میرا خیال ہے ایرانی حکومت اچھی نیت سے بات چیت کر رہی ہے، امید ہے کہ بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہ کرنی پڑے۔ مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں، آبنۂ ہرمز کا دوبارہ کھل جانا بڑی ترجیح ہے۔ کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایران کے اعلیٰ فوجی قیادت کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ مشرق وسطی میں امریکہ کو رسوائی کا سامنا ہے، ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطی میں امریکہ کی ذلت کی تلافی نہیں کر سکتی، نہ ہی یہ خطے میں اس کی ناکامیوں کو چھپا سکتی ہیں۔ امریکی صدر کی بڑھتی ہوئی دھمکی آمیز زبان دراصل مشرق وسطی میں ان کی ذلت اور رسوائی کا اعتراف ہے، جسے اس طرح کے بیانات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد، بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا دشمن کو پیغام، انہوں نے کہا قتل اور جرائم ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن افواج ایران کے شہری مقامات پر حملے کر رہی ہیں، پل، بجلی کے پلانٹ، اسکول پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کے وارننگز دے رہا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی رک بھی جائے تو عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ IMF سربراہ کا انتباہ، کرسٹیلنا جارجیوا کا کہنا ہے کہ یہ جنگ مہنگائی کے اضافے اور معاشی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی۔ جنگ سے قبل توقع تھی کہ عالمی ترقی کی تخمینے میں معمولی بہتری آئے گی، اب تمام راستے زیادہ قیمتوں اور کم رفتار ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور IMF کی نئی شرط، نیب چیئرمین کی تقرری میں اپوزیشن کی مشاورت لازمی قرار، نیب سربراہ کی تقرری کے لیے شفاف اور خود مختار نظام بنانے کی ہدایت، نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے ملٹی سیکٹر کمیشن قائم کرنے پر اتفاق، کمیشن میں حکومت، اپوزیشن، عدلیہ اور سول سوسائٹی کی نمائندگی ہوگی۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں بازار، مارکیٹ، شاپنگ مال رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ سندھ میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز، موٹر سائیکل کی رجسٹریشن مفت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شہری موجودہ حالات میں موٹر سائیکل فوری اپنے نام پر رجسٹر کروائیں، موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی اس کو ریلیف ملے گا، ماہانہ 2000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ اسحاق ڈار اور جاپان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کی سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کے پرتگال کے وزیر خارجہ سے گفتگو، خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب سے بھی رابطہ، فریقین نے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ ٹرمپ کے ایران مخالف بیان پر سینئر امریکی سیاستدانوں نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا، 25ویں ترمیم لاگو کر کے صدر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے کہا کہ ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار اور خطرناک ہو چکے ہیں، کانگریس کو بھی اور اسی وقت کو اقدام کرنا ہوگا۔ سینٹ میں اقلیتی قائد چک شومر نے کہا کہ ایسے میں جب سب لوگ ایسٹر منا رہے ہیں، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ریپبلکن رہنما میجوری ٹیلر گرین کی بھی ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید، سینیٹر کرس مرفی نے 25ویں آئینی ترمیم پر غور کی بات کر دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دے دیا۔ ایران میں بمباری کے باعث ہرمز سے تیل کی چین متاثر ہوئی، خطے کی صورتحال نے سب کو اپنی آنکھ کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ فائش شعاری اور اخراجات میں کمی کر کے وفاقی حکومت نے اقدامات کیے۔ ہمارا 90% تیل آبنائے ہرمز سے آتا ہے۔ جنگ بندی میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، ایرانی حکومت نے بھی تعاون کیا۔ بچت کے لیے ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر
مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ماحول دوست گاڑیوں کا استعمال خوش آئند ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کا الیکٹرک وہیکل کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی، امید ہے ملک بھر میں منصوبے کی تخلیق کی جائے گی۔ حکومت کا پیٹرول پمپ پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، شہریوں کو ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ پمپ پر موبائل فونز کی فراہمی کی تیاری مکمل، وزارت آئی ٹی نے پیٹرول پمپ پر فراہم کرنے کے لیے موبائل فونز کی جانچ مکمل کر لی۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے پی ایس ایل سے باہر۔ راولپنڈی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فاسٹ بولر نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف سائیڈ انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ میڈیکل سٹاف فاسٹ بولر کی ریکوری کو مانیٹر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ نسیم شاہ ہیپ اور فٹنس کلیئرنس کے بعد ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں واپسی کر سکیں گے۔